السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء و مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی انگینت رحمتیں انگینت برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین والرحمۃ للعالمین وخاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو، آپ کے اہل بیت پر سلام ہو، آپ کی اتباع کرنے والوں پر۔ ہمارے سروں پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہے، ان قریب اب آ جائے گا۔ ایک دہے سے کچھ زیادہ دن ہی بچ گئے ہیں، 12-13 دن انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر چاہا تو ہم سب رمضان میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی، یہ رمضان کتنی اہمیت کا حامل ہے، کیا خصوصیت ہے اس مہینے کی، آج تھوڑا سا اس پر ہم گفتگو کر لیں گے۔ ویسے تو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آیا اور چلا گیا، ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بڑی عمر والے بھی ہیں الحمدللہ اور نوجوان بھی ہیں۔ مجھے سننے والوں میں اس چینل کے ذریعے سے بھی جو بات آگے بڑھ رہی ہے، بہت سارے لوگ سنیں گے بھی، تو مرد و خواتین سنیں گے، بچے سنیں گے۔ ہر ایک کے لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں، تھوڑا غور و فکر کیجئے کہ کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان آیا اور رمضان گیا، مگر تھوڑا یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے غور و فکر کے ساتھ سوچ کر کے اپنے آپ سے بات کیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا ہم واقعتاً رمضان سے فیضیاب ہوئے؟ کیا ہم لوگوں نے حقیقتاً رمضان سے فائدہ اٹھایا؟ اپنے آپ سے بات کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنی روح سے پوچھئے، پوری سچائی کے ساتھ بات کیجئے اپنے آپ سے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کثیر تعداد کے لوگوں کو اپنی ہی نفس کا جواب، اپنے ہی ضمیر کا جواب ملے گا کہ ہم نے یقیناً فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے وہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مسنونہ خطبے کے بعد تلاوت کی، وہ سورۃ البقرہ میں سے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، 184، 185، 186 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میں پہلے اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں گا، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور تھوڑا غور و فکر بھی کریں گے، لیکن پہلے وہ متن جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے قرآن مقدس کا، وہ آیات، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، اللہ فرما رہے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم سب تقوی والے بن جاؤ۔ یہ آیت نمبر 183 کا ترجمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 184 میں، کچھ ہی دن کے لیے یہ روزے ہیں تمہارے اوپر، تو تم لوگوں میں سے ان دنوں میں جو روزے کے دن تم پر آئیں گے، تو روزے کے دن جب تمہارے سروں پر آئیں اور تم لوگوں میں سے کوئی ان دنوں میں بیمار ہوں یا کسی سفر پر گئے ہوئے ہوں، کسی حاجت کی وجہ سے ضروری سفر ہو گئے ہوئے ہوں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ نہیں رکھ پا رہے ہوں روزے ان دنوں کے، تو کم سے کم دوسرے دنوں میں وہ رکھ لیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی طاقت کے باوجود روزے نہیں رکھ رہا ہے تو وہ ایک روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیے، اس کا فدیہ ہوگا۔ لیکن ایک مسکین کا کھانا تو ایک روزے کے ساتھ وابستہ ہے ہی۔ کوئی انسان زیادہ لوگوں کو کھلانا چاہتا ہے تو کھلا لے، اس کے لیے ہی بہتر ہے۔ زیادہ لوگوں کو کھلائے گا تو اس کے لیے ثواب بڑھ جائے گا۔ مگر روزہ رکھنا ہی زیادہ افضل ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو۔ یہ ایک فدیے کی چھوٹ تو ہے کھانا کھلانے کی، لیکن روزہ ہی بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ یہ آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، آسان کر رہا ہوں، سہل، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کے لیے سہل کر رہا ہوں، آسان۔ اب آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے لوگوں کہ ہم نے اس مہینے میں ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا، اور اس میں بہت واضح کلیئر ہدایتیں ہم نے نازل کی ہیں، پیچیدہ ڈھکی چھپی نہیں رکھی، ہم نے بہت واضح ہدایتیں نازل کی ہیں انسانوں کے سمجھنے کے لیے۔ تو لوگوں، جب بھی تم لوگ رمضان کے مہینے کو پالو تو تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو اس مہینے میں تم لوگوں کو چاہیے کہ روزے رکھے اس مہینے کے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے روزے کے دنوں میں، یا سفر پر گیا ہوا ہو، سخت سفر ہے، تو دوسرے دنوں میں وہ اس کی گنتی پوری کر کے روزے پورے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں دینا چاہتا ہے، اللہ مشکلوں میں ڈالنا نہیں چاہتا اپنے بندوں کو، اس لیے یہ چھوٹ اور اجازت رکھی ہے تمہارے لیے۔ جب یہ روزوں کے دن پورے ہو جائیں، تکمیل ہو جائے روزوں کے دنوں کی، عدت پوری ہو جائے، یعنی 30 دن کی عدت ہے ایک مہینے کی، جب یہ پوری ہو جائے تو پھر یاد رکھو تم کو جو یہ مہینہ عنایت کیا گیا، یہ عظیم الشان مہینہ جو تم کو عطا ہوا اور عبادتوں کی توفیق دی گئی، روزے رکھوائے گئے، تم سے عبادتیں کروائی گئی، یہ تو احسان ہے اس کا
تو اس کی خوب بڑائی بیان کرو، اس کی تکبیر، اس کی کبریائی کا ذکر کرو، اس کی بڑائی جیسے کہ اس نے تم کو سکھائی ہے، تاکہ تم لوگ اس کے شکر کرنے والے بندے شمار کیے جاؤ اس کے پاس۔ یہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ پھر آیت نمبر 186 میں فرماتے ہیں، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے، میرے غلام میرے بارے میں اگر آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب، میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں، تو ان میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ میں میرے ان غلاموں کے، میرے ان بندوں کے بہت قریب ہوں۔ ہر ایک دعا کرنے والا بندہ میرا جب مجھ سے دعا کرے گا، جو ہوگا دعا کرنے والا جب بھی دعا کرے گا، میں ہر ایک کی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو کہہ دیجئے کہ میرے غلاموں کا بھی کام یہ ہے کہ وہ میری بھی بات سنا کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں، انداز اللہ کا پہلے غور کرو، میں کیوں اتنا آپ کو سہل کر کے سنا رہا ہوں ترجمہ بھی۔ اگر آپ کے اندر تھوڑی بات سمجھ ہے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ میں ترجمے کو اتنا آسان کر رہا ہوں کہ آپ ترجمے کے ذریعے سے ہی گہرائی تک چلے جائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب میں میرے ان غلاموں کی سنتا ہوں، ان سے بہت قریب ہوں میرے حبیب، تو میرے غلاموں کا بھی کام ہے کہ وہ میری فرمانبرداری کرے، وہ میری سن لیا کرے، اور مجھ پر ہی یقین رکھا کرے۔ وہ لوگ، ان کو یقین مجھ ہی پر ہونا چاہیے، وہ مجھ پر ہی یقین رکھے تاکہ وہ جنت کا ایک آسان سیدھا راستہ حاصل کر سکے، رشد و ہدایت کو اور صحیح ہدایت کے راستے کو پا سکے۔ یہ آیت نمبر 186 ہے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا بیان جو سورۃ البقرہ میں ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب غور کریں گے، اس کو تھوڑا اور ڈیٹیلنگ میں سمجھ بھی لیں گے اور اپنا جائزہ بھی لیں گے، ہم کتنا سمجھ پائے ہیں ان احکام کو، اللہ تعالیٰ کے ان بیان کو کتنا اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیے تھے، اور کتنا ہم اپنی زندگی میں اتار پائے ہیں، ذرا غور کر لیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 183 سے شروع کر دیتے ہیں غور و فکر کرنا، جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، ایمان والوں تم پر روزے کتب علیکم الصیام، کتبہ کا جو لفظ آتا ہے قرآن مجید میں کتابت کے لیے، کتابت یعنی فرض کر دینے کو کہتے ہیں۔ کتبنا علی بنی اسرائیل جب کہا جاتا ہے، کتبنا کا مطلب کیا تھا؟ پھر وہ ہم نے لکھ دیا تھا بنو اسرائیل کے لیے، مطلب فرض کر دیا تھا ہم نے ان پر وہ کام جو جس کا ذکر کیا گیا، کتبنا علی۔ تو اس طرح کتبنا کہتے ہیں، کتبہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بیان ہے، ہم نے فرض کر دیا تھا۔ اب یہاں کتب علیکم کا مطلب ہم تم پر فرض کر رہے ہیں، ہم تم پر لکھ رہے ہیں۔ مطلب جیسے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے پوچھے، اللہ تعالیٰ سے درخواست لگائے تھے، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَاتٍ، سورۃ العراف میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کوہ طور پہ اپنے لوگوں کو لے کے گئے تھے، 70 آدمی کو اپنے امت کے، ان کے صحابہ تھے وہ 70 موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے حوارین، جن کو لے کے اوپر کوہ طور پہ گئے تھے۔ تو وہاں جانے کے بعد ایک زلزلہ آیا، ایک قصہ ہے، وہ ایک واقعہ ہے وہ جو ہوا ان کے ساتھ، اور وہ کب ہوا تھا؟ وہ بدماش سامری کی وجہ سے یہ لوگ بہک گئے تھے، نافرمانی کر دیے لوگ، غلطی ہو گئی تھی ان لوگوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے طور پہ بلائے تھے صحیفے دینے کے لیے، تورات کے، وہ تورات کے صحیفے لینے کلیم اللہ 1 مہینے کے واسطے اللہ میاں ان کو آ جاؤ بولے طور میں، 1 مہینہ وہاں رکھ کے ان کو ٹرین کر کے ان کو صحیفے دے کے بھیجنے کے واسطے اللہ تعالیٰ بلا لیے تھے۔ تو 1 مہینے کے واسطے کلیم اللہ علیہ السلام گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا، اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ہم 1 مہینے کے واسطے بلائے تھے، اس کو پھر 10 دن بڑھا دیے ہم، اللہ فرمانا 10 دن اور بڑھا دیے، مزید 40 دن کر دیے۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام طور پہ وہاں رکے۔ اب یہ 40 دن کا یہ قصہ سن کے جو ہے ایک جماعت جو ہے 40 دن کا چلہ مارتے رہتی، سمجھ میں آئی بات؟ یہ سمجھتے کہ 40 دن چلہ مار لیے تو موسیٰ بن جاتے، نہیں بنتے،
40 دن کا 4 مہینے کا چلا مار کے تم موسیٰ نہیں بن سکتے تم. اللہ تعالیٰ موسیٰ کو موسیٰ بنائے, تمہارے کو موسیٰ نہیں بناتے. خیر یہ ایک الگ بحث ہو جاتی. تم 40 دن مار کے بھی تم وہی پھر وہی چلے جاتے, واپس آ کے تم وہی رہتے, جیسے ہی تھے ویسے ہی رہتے تم. اللہ سب کو ہدایت دے, اچھے بنا دے سب کو. خیر یہ ایک الگ ہی بحث ہو جاتی, چھوڑ دیجئے وہ. تو 40 دن وہاں پہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھے اتنے دنوں میں واپس آئے تک یہاں ایک جادوگر بدماش تھا ان کی امت میں. انہوں جاتے غنیمت سمجھ لیا وہ شیطان, انہوں چلے گئے تو آپ چلے گئے ٹھانے دار ڈر کئی کا بول کے کام شروع کر دیا اس کا بڑا کام. حالانکہ انہوں ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے. ہارون کون تھے؟ ان کے بڑے بھائی تھے یا چھوٹے بھائی تھے؟ ان کے بھائی تھے. بعض روایت میں ہارون کو بڑا بتایا, موسیٰ کو چھوٹا بتایا گیا ہے, واللہ اعلم جو بھی ہے. تو ان کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے بھائی کو. آئے تک ہارون علیہ السلام خاموش رہ گئے ان کی حرکتیں دیکھ کے. انہیں کیا کرا, بچڑا بنانے لگایا. سامری جادوگر بدماش. بدماش کا مطلب گزشتہ بولا, گالی نہیں بولنا. باہر جا کے مول صاحب گالیاں دے رہے بول کے, گالی نہیں ہے. بدماش کا مطلب برا کھانا کھانے والا, بری معیشت, حرام خوری کرنے والے کو بدماش بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حرکت یہ کرا کہ پورا لوگوں کو بیوقوف بنایا, سونے چاندی جمع کر کے ان کے ایک بچڑا بنایا, اور جبرائیل امین کے پیروں کی مٹی لے جا کے, برحال جو بھی جادو کی عملیات وہ جانتا تھا وہ کرا کے وہ اس میں پھونکا. کیا کرا پتہ نہیں. تو اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی, بیل کے بچڑے کی آواز. تو یہ لوگ دیکھے کہ ریئل آواز نکل رہی بچڑے میں سے, جبکہ وہ بنا ہوا ہے میٹل کا. وہ تو سونے کا بنا ہوا, چاندیوں کا ملا کے بنایا سو بچڑا. امت دیکھی اس میں سے آواز نکلی تو ان لوگوں سمجھے یہ بہت بڑا کرشمہ ہے, معجزہ ہے. تو سجدے میں گر گئے بچڑے کے سامنے. پھر شرک کرا دیا ان سے, خدائی تصرف کر لیے بچڑے میں. کلیم اللہ علیہ السلام آئے تک دھوم دھام چل رہی, مست گھنٹے بج رہے, بچڑے بابا کی پوجا ہو رہی. تو انہوں غصے میں آ گئے کلیم اللہ علیہ السلام. صحیفے لائے تھے سب پٹک کے. موسیٰ علیہ السلام جا کے اپنے بھائی کو پہلے پکڑے, ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچے. جو بھی ہوا اس کے بعد ان لوگوں کو بولے کیا کرے یہ حرکت تم. تو ان لوگوں توبہ تیلہ کرے, وہی غلطی ہمارے لوگوں سے, ہم نہیں کنٹرول کر سکے لوگوں کو. تو اب بولے اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, طور پہ چلو, ورنہ اللہ کا عذاب آیا تو سب کے سب ختم ہو جاتے, تم کوئی بھی نہیں بچتے. تو طور پہ لے کے گئے. ایک واقعہ شارٹ کر کے سنا دے رہا ہوں آپ لوگوں, معلوم علم میں اضافہ ہونا بول کے. اب یہ قرآن میں چاہیے, اپنے گھر سے کہانی نہیں, میرے دادی سنا سو کہانی نہیں ہوتی, یا میرے نانی سنا سو کہانی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین بیان کرے سو قرآن کے واقعہ ہے, پورا کمپلیٹ قرآن میں اللہ بیان کرے پورا واقعہ. تو طور پہ گئے, ایک زلزلہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے, جب ان لوگ چڑھے تو اللہ تعالیٰ غضب میں آ گئے. یعنی نافرمانی کر کے آئے میرے پاس. اس بادشاہ کا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو وہ زلزلے سے پہاڑ ہل گیا. تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے, معافیاں مانگے, خوب معافی مانگے. اللہ یہ چند بے وقوف اور احمق لوگ غلطیاں کر دیے, اب ان چند بے وقوفوں کی سزا ہمارے کو ملتی کیا, بلکہ روئے. اب وہ چند بے وقوفاں جو غلطی کر دی ہم میں کے, آپ ہمارے سب کو ہلاک کر دیتے کیا ہمارے کو؟ نہیں, ایسا آپ نہیں کرتے. اللہ آپ بہت اچھے ہیں. یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش رہتی بندوں کی, جس کو چاہتے گمراہ کر دیتے, جس کو چاہتے ہدایت دیتے. بول کے رو لیے اللہ کے حضور میں, رو لے کے بولے آپ معاف کر دو ہمارے کو. اور اس میں یہ بات بولے, یہ میرے کو بہت پیارا ڈائلاگ دکھتا, وہ تو میں پکڑ لے کے بیٹھا ہوں, تم لوگ ہی پکڑ لو اس کو. کلیم اللہ علیہ السلام کیا بولے معلوم؟ انت ولینا, اللہ تو ہمارا ولی ہے, ہمارا سرپرست ہے. اب یہ ولینا میں بہت بڑی بات ہے یہ. یعنی غلطی ہونے کے بعد اپنے لوگوں کو لے کے جا کے سلنڈر ہو گئے, اور سلنڈر ہو کے بول رہے اللہم اغفر لنا, انت ولینا فاغفر لنا ذنوبنا فانک انت خیر الغافرین. بولے اتنے پیارے انداز ہے یہ کلیم اللہ کے زبان سے نکلے سو, جیسا چھوٹا بچہ اپنے امی کو پکڑ لے کے, باپ کو پکڑ لے کے رو کے جس طرح سے اپنے سلنڈر کر دیتا اپنے غلطیوں کے ساتھ, اس سے بھی کئی گنا زیادہ عاجزی کا انداز ہے یہ.
وہ بھی انداز بہت چھوٹا پڑا اس کے سامنے، بہت گہرائی ہے اس کے اندر. اللہ غلطیاں ہو گئے ہمارے سے، آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے کارساز، ہمارے سب کام بنانے والے، ہماری دیکھ ریکھ کرنے والے، ہماری حفاظت کرنے والے، ہم خود کھلانے پلانے، معاف کرنے والے، شفا دینے والے، سب شامل ہے اس کے اندر. انت ولینا، آپ ہمارے ولی ہیں، ہم آپ ہی ہیں ہمارے سرپرست. مولا آپ ہمارے کو معاف کر دیجئے. وانت خیر الغافرین، اور سب سے اچھے معاف کرنے والے آپ ہی ہیں اللہ. یہ دعا کریں. یہ دعا کرنے کے بعد اب بولے تھے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، بول کے اللہ وَاكْتُبْ لَنَا، ہمارے لیے لکھ دیجئے. معافی مانگنے کے بعد بول رہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً، حسنات یعنی سب اچھائیاں دنیا کی آپ ہمارے لیے لکھ دیجئے. تو لکھ دیجئے کا مطلب کیا؟ وَاكْتُبْ لَنَا، مقدر کر دیجئے، ہمارے مقدر میں بنا دیجئے اچھائیاں، ہی اچھائیاں ملتے رہے ہم کو ہمیشہ. وَاكْتُبْ لَنَا، یا ہم پر فرض کر دیجئے، اچھائیاں ہم پر فرض کر دیجئے. تو یہ وَاكْتُبْ لَنَا کتابت جو ہے اس کے معنی بتا رہا ہوں میں آپ کو. جو کتب علیکم الصیام آیا ہے، اس لیے یہ لے کے آیا آپ کو سمجھانے کے لیے. تو یہ وَاكْتُبْ لَنَا یا كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ یا کتب علیکم الصیام، یہ جو الفاظ آتے ہیں تو یہ کیوں آتے ہیں؟ تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ مانگ رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا، یہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے لکھ دیجئے، آپ سب بھلائیاں لکھ دیجئے، یعنی ہمارے مقدر بن جائے وہ اچھائیاں. کتبنا کا مطلب اللہ تعالیٰ جو اپنی طرف سے فرما رہے کتبنا علی بنی اسرائیل، تو ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا یہ احکامات کو. تو یہاں پر بھی وہی بات فرما رہے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے لکھ دیا تمہارے لیے روزے رکھنا، مطلب فرض کر دیا ہم نے تمہارے لیے روزے رکھنا. ٹھیک ہے، کس کو بول رہے ہیں؟ ایمان والوں کو بول رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پر کتابت کر دیے گئے روزے. تو روزے فرض کر دیے گئے تم لوگوں پر. فرض کا ترک کرنا کیا ہے؟ کبائر گناہ ہے. جو اللہ کسی چیز کو فرض کر دے، وہ فرض کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس کی سزا مل سکتی ہے، ملے گی، پنشیبل آفینس ہے. پنشیبل آفینس بولے تو جس گناہ پر، جس جرم پر سزا دی جاتی ہے وہ جرم ہے، جس پر سزا اس کے مستحق بن جاتے چھوڑنے والے، وہ ہے. اسی لیے کتب علیکم الصیام کو پہلے سمجھ لیجئے، وہ فرض کر دیے گئے تم پر، چھوڑ نہیں سکتے اب تم اس کو. ٹھیک ہے، اب وہ کب فرض کر دیے گئے آگے بتا رہے ہو، یہاں ابھی ذکر نہیں ہے کب فرض کر دیے گئے. پہلی آیت میں 83 میں، آیت نمبر 183 میں ابھی اس کا ذکر نہیں ہے کب فرض، لیکن یہ خبر دے دی ہے کہ تم پر فرض کر دیے روزے. اور یہ خبر دیا ساتھ ساتھ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا فرض تم سے پہلے کے لوگوں پر ہم کر چکے تھے. تو یہاں سے ایک سیکنڈ ایک آپ کو انٹیمیشن ملا، آپ کو انفارمیشن ملی آپ کو کہ یہ روزے ہم ہی ایک واحد امت نہیں ہے جن پر فرض کر رہے اللہ تعالیٰ. یہ محمد رسول اللہ کے ہم امتی ہے، تو ہم یہ خیال نہ کریں کہ یہ روزے ہم پر ہی فرض کر رہے ہیں، اب پہلی مرتبہ فرض ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ایسے ہی ہم فرض کر چکے تھے. تو اگلی جو ہم سے چلے گئی سو امتیں ہیں ان پر بھی فرض تھے یہ روزے، تم پر بھی ہے. تو پہلے سے چلا آ رہا روزوں کا سلسلہ، قدیم دور سے ہی روزوں کا سلسلہ چالو ہے، چل رہا ہے. تو یہ معلوم ہوا آپ کو قرآن کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا ان کو روزہ رکھانے کا بھی اور تم کو روزہ رکھانے کا بھی؟ کیا مقصد ہے؟ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی والے بن سکو. تقوی تو معلوم ایک بات ہو گئی، کلیئر ہو گیا کہ روزہ حقیقت میں ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے تقوی آتا ہے. کیونکہ اللہ کلیئر بول رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، اس لیے روزے فرض ہے. تو معلوم ہوا اس لیے روزے فرض ہے کہ تقوی آ جائے. تو معلوم کلیئر ہو گیا کہ روزہ تقوی لے کے آتا بندوں کے اندر، تقوی لانے کے لیے ایک امپورٹنٹ عبادت ہے.
خاص پرٹیکولر تقوی کے لیے یہ عبادت مخصوص ہے. یہ کلیئر ہو گیا. تقوی لانے والی عبادت ہے روزہ. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں یہ خبر دیے سو ہے, اس تعلیم فرمائے رسول اللہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی یہ بات اتھینٹک ہو جاتی ہے. تفسیر یہ جو میں بیان کر رہا ہوں معنی, کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ تقوی لے کے آتا ہے. اور وہ تو لاجیکلی تو کلیئر ہو رہا ہے عقل والوں کے لیے, خود قرآن ہی کافی ہے. لیکن اور مزید تقویت میری اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں, حدیث شریف کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو قرآن مقدس میں کے تشریحات احادیث ہی سب سے بہتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے. ہم کون ہوتے کرنے والے, وہیں سے لیں گے تو بات اچھی سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو حدیث مبارکہ میں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت مختلف کتب احادیث میں مختلف طرقوں سے آتی ہے, طریق سے, الگ الگ طریق سے ایک ہی سند عبداللہ بن مسعود والی سند آتی ہے, جس میں یہ خبر ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نوجوانوں سے خطاب کر کے فرمائے تھے. کیا فرما رہے ہیں؟ انا عبداللہ بن مسعود قال لنا رسول اللہ, رسول اللہ نے ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت فرمائی تھی. کیا فرمائے تھے؟ تو بول رہے ہیں, کہا رسول اللہ نے, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوجوا. رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ان لوگوں کو, تم لوگوں میں اے نوجوانوں کہہ کے خطاب کرے. کیا بول کے خطاب کرے؟ یا معاشر الشباب بول کے, اے شباب یعنی نوجوان, معاشرے کے میرے جماعت کے نوجوان ساتھیوں, من استطاع منکم, تم لوگوں میں جس کے پاس استطاعت ہو جائے, کس کی؟ بالباءۃ, شادی کر لینے کی, فلیتزوجوا, بس اس کو چاہیے وہ شادی کر لے, نکاح کر لے. ٹھیک ہے. کیوں؟ انہ اغض للبصر و احسن للفرج. کیوں نکاح کر لے؟ تو رسول اللہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں, نوجوانوں استطاعت ہے تم میں سے کسی کو ہو گئی نکاح کی, شادی کی, تو شادی کر لو. اس لیے کہ شادی کیا کرتی ہے, نکاح کیا کرتا ہے؟ اغض للبصر و احسن للفرج, نگاہیں نیچی کر دیتا ہے نکاح. شادی کے بعد نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں, شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے. ظاہر بات ہے, انسان بھی ایک قسم کا جانور ہے, معلوم آپ کو یہ بات نہیں معلوم؟ نہیں, انسان جانور ہے بول رہے ہیں. کیا سب انسانوں کو جانور بول دیا مول صاحب بول کے جا کے پھر بولیں گے ارے کیا ہے بھائی مول صاحب الگ ہی سے سب کو جانورہ بول دیا انہوں نے؟ بولیں گے میں سب کو جانورہ نہیں بول رہا ہوں, ایک قسم بتا رہا ہوں, جانوروں کی ایک قسم انسانوں میں ہے, یہ بول رہا ہوں. میرے باتوں کو ذرا اچھا ڈیپ میں جا کے سمجھتے جاؤ. بہت پھیلا رہے پروپیگنڈے, انہوں ایسا بول دیا انہوں ایسا بول دیا, تو یہ پروپیگنڈے نکو کرو. اس لیے ایک ایک بات کو ناپ تول کے بول رہا ہوں, کلیئر بھی کر رہا ہوں. انسانوں میں جانوروں کی ایک قسمیں پائی جاتی ہے, وہ قسموں کا ذکر کر رہا ہوں, انسانوں کو جانور ہے نہیں بول رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. حالانکہ بولا تو کچھ حرج بھی نہیں ہے, بول بھی سکتا ہوں, مجھے کسی کے باپ کا ڈر بھی نہیں ہے. اللہ میاں ایک بار بولے قرآن میں, معلوم میں کون ہوتا ہوں؟ ان کا غلام ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے انسانوں کے بارے میں, اولئک کالانعام, قرآن میں ہے اولئک کالانعام, یہ لوگ جانوروں کے جیسے ہیں. بل ہم اضل, سورۃ الاعراف میں ہے یہ بات, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بدتر ہے بھی بولے. انسانوں کچھ بولے وہ بات, دونوں مخلوقات کو ملا کے بولے اللہ تعالیٰ, جناتوں انسانوں تم دونوں بھی جانوروں جیسے ہیں, جانوروں سے بدتر ہے بھی بولے اللہ میاں. یہ بات بھی بول سکتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ کی بات سامنے رکھ کے بول سکتا ہوں, لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں. میرے کو کیا کرنا ہے, جانورہ کہیں کو بولوں, لیکن قسمیں انسانوں کے اندر قسمیں ضرور پائی جاتی ہے جانوروں کی. بھوک لگی تو کھانا منگتا پیٹ, نفس, جسم, باڈی کے ریکوائرمنٹ ہے, بھوک لگی تو کھانا ہونا. تو یہ جو قسم ہے جانوروں میں بھی ہے, آپ میں بھی ہے. تو یہ قسم جانوروں کی ہم میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھوک لگی تو باڈی کی ریکوائرمنٹ جانور کو بھی ہے, بھوک لگی تو کھانے کی ریکوائرمنٹ ہم کو بھی ہے, ہمارے بھی جسم کو ہے. تو ہمارا جسم جسامت کے اعتبار سے ایک قسم کے جانور جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ کلیئر بھائی ہے نا. پیاس لگی
پانی کی ریکوائرمنٹ آپ کے باڈی کو، جانور کی باڈی کو بھی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی پانی ڈھونڈتے پھرتا، جہاں پانی ملا پانی پیتا، اس کی بھی ضرورت پوری کرتا. آپ کو مجھے پیاس لگی تو ہم بھی پانی کی طرف لپکتے، پانی پیتے، ریکوائرمنٹ پوری کرنا ہے. تو ہماری باڈی بھی، ہمارا جسم بھی ایک قسم کی جانوروں کی صفت رکھتا نا اپنے اندر، ریکوائرمنٹ پورے کرنے کے لیے. ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، ہے نا؟ اسی طرح سے یہ جو جنسی میں پیدا کرے اللہ تعالیٰ، یہ نیچر ہے. جنسی جوڑوں میں پیدا کرے، جوڑوں میں. سورہ یاسین پڑھتے نا، خالی مرگے سے وقت میت میں پڑھنا معلوم لوگوں کو، یا اور بھی کبھی پڑھ لیتے، یا بہت سے بہت جمعے کو جمعہ پڑھ لیتے وہ لوگ وہاں بیٹھ کے، مگر وہ بھی کئی کو پڑھ لیتے بولے تو ثواب مل جاتا بول کے. لیکن کیا بول رہے اللہ تعالیٰ وہ سمجھنے کے واسطے توفیق کس کو بھی نہیں ہو رہی. کیا احکام ہے اللہ کے، کیا آرڈیننس ہے، کیا اس سے سبق ہم کو دیا جا رہا، اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ توفیق نہیں مل رہی ہم لوگوں کو. مسئلہ یہ برائی یہاں ہے ہم لوگوں کی. پڑھ تو لیتے، تو سورہ یاسین پڑھ لیے تو کیا پڑھتے اس کے اندر؟ سبحان الذی، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی بہت منزہ ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالی. خلق الازواج کلہا، خلق الازواج کلہا، اس نے ہر ایک چیز کی تخلیق، کلہا، ہر ایک، کلہا کا مطلب تمام جتنی پیدائش اس نے کی ہے. خلق الازواج، ازواج جوڑے، اس نے ہر ایک چیز جتنے تخلیق اللہ نے کی، اس کی تخلیق جتنی اللہ پیدا فرما رہے ہیں سب جوڑوں میں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ. مما تنبت الارض، جو زمین میں سے نباتات اگتے ہیں، ومن انفسہم، جو ان کے ہی انسانوں اور جناتوں کے، ان کے ہی نفوس کے جوڑے ہیں وہ بھی جوڑوں میں ہی ہیں. اور وہ مما لا تعلمون یا لا یعلمون، جو بھی اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ یاسین میں اگر آپ کھول کے دیکھتے ہیں، اور جو یہ نہیں جانتے، سمجھے؟ وہ اللہ بہت پاک و منزہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے. چاہے وہ زمین سے اگنے والے نباتات ہوں وہ جوڑوں میں ہیں، چاہے انسانوں جناتوں کے جنسی معاملات ہیں یہ جوڑوں میں ہیں، اور ایسی بے شمار مخلوقات جو انسان اور جن جانتے ہی نہیں وہ سب جوڑوں میں ہی. تو اللہ ہی اکیلا ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. خالق اللہ ہے، وہ اکیلا ہی ایسا ہے جس کا جوڑا نہیں ہے. باقی خالق اللہ نے جو پیدا کیا وہ جوڑوں میں پیدا کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تو نیچر ہے، جوڑے تو نیچر ہے. تو انسانوں کو اور جناتوں کو بھی جوڑوں میں پیدا کیا. تو جب جوڑوں میں پیدا کیا تو جوڑوں میں کشش بھی رکھی، جوڑوں میں نیچرلی ایک دوسرے کی طرف جنسی میگنیٹک ایک کیا بولیں گے اس کو، اکرشن رکھا گیا. آکرشت کرتی ہے ایک دوسرے کی طرف، کھینچتی ہے. تو یہ نیچر ہے. مرد عورت کی طرف کھینچتے چلے جانا یہ نیچر ہے، عورت کا مرد کی طرف کھینچا چلا جانا یہ نیچر ہے. مادہ کا نر کی طرف، نر کا مادے کی طرف آکرشت ہونا یہ ایک نیچر ہے. دس از دا نیچر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بنایا گیا. جانور کو جب شہوت اس کی غالب آتی ہے، سیکشول اس کے جو آرگنز کے ریکوائرمنٹس اس کے جب امنگیں مانے لگ جاتے ہیں، اس کے ہارمونز، تو اس وقت اس کو اپنی پیاس بجھانی ہے تو وہ مادہ کی طرف لپکتا ہے جانور. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایگزیکٹلی انسان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے وہ معاملہ. جاتا ہے کہ نہیں جاتا اس طرف؟ اس کو بھی اپنی بیوی چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سورہ روم میں رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، سورۃ الروم میں کیا بول رہے ہیں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کے قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ بھی بڑی نشانی ہے اس کے قدرت کی.
نیچر کی نشانی، قدرت کی نشانی اس کے یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنسی سے تمہارے لیے جوڑا بنایا. تمہارا جوڑا اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے. سمجھ رہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے ایک نعمت ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اور یہ جانوروں کو بھی ایک اس کا ادنا حصہ وقتیہ سکون حاصل کرنے کا تو مل جاتا ہے، مادہ کے ذریعے سے وہ وقتیہ سکون حاصل کر لیتا ہے، مطمئن جانور ہو جاتا ہے اس کام کے بعد. لیکن انسان صرف اتنے کے لیے ہی نہیں ہے. انسانی جوڑے میں سکون کا مطلب، لتسکنو کا مطلب بہت براڈ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جانور کے لیے تو اتنا ہی ہے کہ اس کی شہوت بجھ گئی مادہ کے ذریعے سے، اتنا ہی تسکین اس کو حاصل ہوئی، اتنی ہی تسکین کے ساتھ وہ وابستہ ہے. لیکن انسان صرف سیکسوالٹی کے حد تک ہی محدود نہیں ہے، اس کا سکون بہت براڈ ہے. مگر یہ انسان بھی ایک قسم کا جانور بن کے رہ گیا ہے. یہ جس طرح جانور بھوک مٹانے کے لیے چارہ کھا لیتا ہے، جس طرح پیاس بجھانے کے لیے پانی پی لیتا ہے، جس طرح اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے مادہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، انسان بھی آج ویسا ہی کر رہا ہے. بھوک مٹانا ہے حلال رہندے کی، حرام رہندے کھانا ہے پیٹ کو خوب. پیاس بجھانا ہے، کہیں سے بھی پانی آ رہا ہے، بس میرے ریکوائرمنٹس پورے ہونے ہیں، کسی پر ظلم کروں، جبر کروں، چھین لوں، کوئی فکر ہی نہیں. شہوت کے ریکوائرمنٹس پورے کرنے ہیں، حرام حلال اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کہیں بھی منہ مارتا، کسی بھی دھورے میں، کسی بھی مڑی میں جا کے منہ مار لیتا، جانور سے بدتر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس حدیث میں جو عبداللہ بن مسعود والی حدیث ہے، جو رسول اللہ فرما رہے ہیں انسانوں کے معاشرے کے لوگوں تم جانور نہیں ہو. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جب شہوت رکھے، جانوروں میں بھی شہوت ہے، تم میں بھی ہے، لیکن تمہاری شہوت کو ٹھنڈا کرنے کا سامان جو اللہ نے بنایا وہ جائز نکاح کو بنایا. سمجھ میں آئی بات؟ جائز نکاح تمہارے نگاہوں کو نیچے کرنے کے لیے اور تمہاری شرمگاہوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے نکاح. تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائے، مطلب ناجائز جگہ پہ، ناجائز دوسروں کے مڑیوں میں جا کے منہ نہیں مارنا ہے تم کو، دوسرے کے کھیت میں جا کے چرنا نہیں ہے تمہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تم موکار جانور مت بنو کہ کسی کے بھی کھیت میں منہ مار دیے. تمہارے لیے تمہارا انتظام کر دیا گیا تمہاری بیوی کے ذریعے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کے ذریعے سکون حاصل کرو، سکینت پذیر رہو، تو تمہارے زندگی بھر کا سکون ہے. وہ تمہارے سیکسوالٹی کی آگ بجھانے کے لیے بھی ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا معاملہ ہے. تمہارا زندگی کا بہت بڑا سکون میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، وابستہ ہے. یہ کبھی کسی موقع پر سناؤں گا، وقت ضائع ہو، بہت زیادہ وقت نکلے گا، وہ ڈیٹیلنگ میں نہیں جاؤں گا، وہ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی سناؤں گا کسی وقت. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات میں سنا رہا تھا وہ حدیث میں کہ نکاح کر لو، نگاہیں نیچی ہو جائے گی، شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، تم جانور سے ایک خاص انسان جس کو اللہ اشرف المخلوق بنانا چاہتا تھا وہ بن جاؤ گے. مطلب یہ رسول اللہ کے بولنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ تم جانور نہیں رہو گے، ایک اچھے انسان بن جاؤ گے، وہ انسان بن جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے تم کو. نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت رکھو نکاح کر کے. مگر یہ عجیب جانور بنا ہوا انسان، اس کو نکاح کا معنی ہی نہیں معلوم ہے. شادی بھی اس واسطے کر رہا کہ اس کی شہوت ہی وہاں پر آگ ہی بجھانا ہے اس کو، اس لیے سمجھ رہے ہیں 4 شادیاں اس واسطے کرو بولے، سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کیا سمجھے ہوئے معلوم ہے؟ 4 شادیاں بھی اس واسطے کرو بولے، زیادہ گرم ہے تو اس کی گرمی مارنے کے واسطے 4 عورتیں لا لو بولے، سمجھ رہے ہیں ان لوگ.
اتنی دماغ میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے ہٹ رہی نہیں, دماغ یہاں سے نہیں ہٹ رہا, سوچ وہاں سے ہٹ رہی نہیں, شہوت کے غلام ہیں, کم وقت کہیں کے. ایسا ہوتا نا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہماری ماں فرماتی حضرت عائشہ 30 مردوں کی طاقت سے بھی زیادہ فرمایا اماں جان, 30 مردوں کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. سمجھ میں آئی بات؟ غور کرو میں کیا بول رہا ہوں, ذرا اچھے سے سنو, پروپیگنڈا نہ کرو جا کے ایسا بولے ویسا بولے. میرے آقا کے بارے میں بات کر رہا ہوں, 30 مردوں سے زیادہ طاقت. اچھا ماں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوں گی بھائی؟ عائشہ نکاح میں آنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر رہی ہیں, جب بول رہی ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 کے اوپر ہے, 50 سال کے پلس ہے نا, عائشہ کے ساتھ ہے. جب جوان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب طاقت کا کیا عالم ہوگا. غور کرو میری بات پہ, جب جوان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دم ینگ, 25 ایئرس, ینگ پرسنالٹی, طاقت کا کیا عالم ہوگا, مردانگی کا کیا عالم ہوگا. ہاں, کس سے نکاح ہوا تھا آقا کا؟ 25 سال کی عمر میں کس سے نکاح کرے تھے؟ 40 سال کی عورت سے نکاح. شہوت کے غلام ہوتے تو 40 سال کی عورت سے نکاح کرتے. اگر آپ نیچرلی ان کی فطرت میں اگر یہ شہوت ہوتی, فطرت میں اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی طرف مائل ہونا لکھا وہ ہوتا, اگر موجود ہوتا, عورتوں کی طرف آپ رغبت رکھتے, مائل ہوتے, صرف وہی خیالات آپ کے اندر عورتوں کے ہی ہوتے, تو آپ 40 سال کی عورت سے نکاح کرتے تھے کیا؟ لاجیکلی مجھے بتاؤ جی, ذرا عقل ہے تو کوئی بھی بتاؤ. پورے دنیا والے یہودی نصرانی تم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم پر جو الزام دھرتے ہو, بدبختو, دوسرے لوگ جو دھرموں کے لوگ ہیں, محمد رسول اللہ کے بارے میں اناب شناب بک بک کرتے ہو, انہوں عورتوں دادا کر لیے, انہوں وہ فلاں تھے, ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ شہوات کے غلبہ تھا ان کے اندر, عورتوں کی طرف وہ تھے. غلط, سب غلط. اگر وہ ہوتا, نیچرلی ان کے اندر رغبت ہوتی, تو ایک 40 سال کی آدھی بوڑھی عورت سے نکاح کر لیتے جی. عقل وقل نہیں ہے تم لوگوں کو. ان کا انٹینشن صرف یہ تھا کہ ایک عورت کو سہارے کی ضرورت ہے, ایک ایسی عورت جو بے سہارا ہے, اس کو شوہر نہیں ہے, اس کا کوئی نہیں ہے, تجارت کے سامان دوسرے اغیار مردوں کو دیتی ہے, لوگ کما کے لاتے ہیں, پھر اس کو جو بھیجتے ہیں اس میں گزر بسر کر کے جیتی ہے. اس عورت کو ایک سہارے کی حاجت ہے, ضرورت ہے. اپنی طاقت اس ضرورت مند عورت کے اوپر خرچ کر رہے رسول اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کلیئر ہے کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ابھی پڑھ لے نہیں پڑھ رہی ہے, پڑھ لے نہیں پڑھ رہی شاید ابھی بھی. حاجت مند عورت کا سپورٹ بن رہے ہیں محمد رسول اللہ, اس کا سہارا بننے کے لیے نکاح کیے. اس نکاح کرے, طاقت ہے. اب جب سوچ لو 30 مردوں سے زیادہ طاقت 50 سال کی عمر میں اگر کہا جا رہا ہو, تو پہلے تو اور طاقتور ہے, شہوت تو اور غالب ہے. انتقال ہونے تک, اور انتقال کب ہوا جانتے ان کا؟ خدیجہ کا کب ہوا؟ کوئی بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہو گئے, جب 25 سال کے رسول اللہ 50 سال کے ہو گئے ان کے ساتھ, 25 ایئرس, 25 سال اس زوج کے ساتھ زندگی لائف گزر گئی رسول اللہ کی. جوانی پوری, سٹرونگ جوانی پوری, ینگ مومنٹس پورے, جوانی کے پورے مومنٹس, 25 ایئرس کا عرصہ وہ 40 برس کی عورت کے ساتھ نکاح کر کے نکالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی بات؟ 65 سال کی عمر پانے کے بعد
65 ایئرس اولڈ ہونے کے بعد وہ عورت، وہ خاتون انتقال کر گئی. جب وہ انتقال ہوا خدیجہ کا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 65 سال کی تھی. 65 ایئرس اولڈ تھے انہوں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو یہ جوان آدمی 25 سال کی عمر میں تھا، سو آدمی 40 سال کی عورت سے نکاح کر کے 50 سال کی عمر ہو گئی رسول اللہ کی، 50 سال کے ایج آنے تک اسی عورت کے ساتھ ہے. کوئی نکاح نہیں کرے کسی عورت سے، کسی عورت سے نکاح نہیں کرے. آپ کی عقل کیا بتا رہی ہے؟ آپ بول رہے 4 شادیاں کیوں کرنا؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ 4 شادیاں اس واسطے کرنا ہے کہ آپ کی گرمی مارنا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر سوچ یہ ہوتی تو کتنے کی شادیاں کر لیتے تھے جوانی میں. آئی عقل میں کچھ بات میرے بھائی کی نہیں آ رہی ہے؟ دین کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں پاتے تم لوگ. بک 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 تشریحات بھی الٹی پلٹی کر دیتے. ملے بیٹھ کے بولتے اس طرح کی باتیں، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ. جبکہ وہ جو حکم آیا ہے سورہ نساء میں 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لو، وہ تمہاری شہوت کو، آنکھ کو بجھانے کے لیے نہیں ہے حکم، بے وقوفو. وہ حکم اللہ تعالیٰ کس کانٹیکسٹ میں دے رہے جانتے ہیں؟ جو یتیم یسیر بچیاں تمہارے نگرانی میں ہوتی ہیں، جن کے تم کفیل رہتے ہو، تمہاری کفالت میں وہ بچیاں پل رہی ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے مال ہڑپنے کے لیے کچھ غلط قدم اٹھاؤ. ان کا سہارا بننے کے لیے نکاح کر کے رکھ لو اپنے نکاح میں، یہ فرمایا. ان یتیموں کا، یسیر اور بے سہارا بچیوں کا عمر بھر کے لیے سہارا بن جاؤ. کم سے کم نکاح کے ذریعے سے بن سکتے ہو تو بن جاؤ. 2 3 4 بچیوں سے نکاح تم کر سکتے ہو. یہ پرمیشن اس وقت دیا اللہ نے. ذرا پڑھ کے دیکھ لو میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے قرآن مقدس کو. یتیم بچیوں کے احکام بیان کرتے خود بیان فرمائیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد پھر اور کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. مزید جو آخری جو انسٹرکشن اللہ کا آیا اس میں یہ بھی فرما دیے، لیکن جب تم 2 3 4 سے نکاح کر رہے ہو اور تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ رکھ سکو گے رواں، عدل و انصاف نہ رکھ سکو گے بیویوں کے درمیان میں، زیادتی ہونے کے امکانات ہو جائے تم لوگوں کو، تو پھر یاد رکھنا اللہ فرما رہے ایک ہی عورت سے نبھا لینا پوری زندگی، یہ تمہارے لیے کئی گنا بہتر ہے کہ تم ظلم کرو لوگوں پر، عورتوں پر. ایک عورت تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. تم سمجھ ہی نہیں پا رہے اللہ کی باتوں کو، اٹھ پٹان باتیں کر رہے ہو. اور یہ سمجھ لیے 4 شادیاں کر لینا اس لیے جو ہے نکاح پہ نکاح کر رہا چھوڑ رہا عیاش بنتے چلے جا رہا. اللہ کے یہاں عیاش لکھا جا رہا. تیرا انٹینشن ہی غلط ہے. تو صرف شہوت کی آگ بجھانے کا سامان سمجھ رہا عورت ذات کو. عورت ذات کو تو یہ سمجھ کے بڑھا کہ تیری آگ بجھانے والی ایک مشین ہے وہ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بدبخت اللہ تعالیٰ نے بیوی کا ذکر کر کے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. الیہا واحد کی ضمیر ہے. یہ بھی سمجھانا پڑیں گا ملوں کو. الیہا واحد کی ضمیر ہے. ایک ہی بیوی کا ذکر ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کے اندر بھی، سورہ روم میں بھی. ہم نے تمہارے ہی جنسی سے تمہارے لیے جوڑا بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو. اپنی بیوی کے ذریعے شوہر کے ذریعے بیوی. تم کو پڑھنے ہی نہیں پڑتا قرآن. ظلم کی دعوت، ظلم کی تعلیم، ظلم کا سبق اللہ کیسے دے گا؟ اللہ ہے وہ. تم کو عیاش بنانے کے لیے حکم دے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ ایک اہم بات میں یہ کیوں بول رہا ہوں. آپ بولیں گے رمضان کی بات کر رہے ہیں اور یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو یہ اس لیے کر رہا ہوں نادانو، تقویٰ تم جانتے ہی تقویٰ کیا چیز ہے، جو اللہ تم کو بنانا چاہتا روزے کے ذریعے سے متقی.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نکاح کرنے سے شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی. بس ضرورت پوری ہو رہی ہے. ایک عورت سے بھی ہوتی ہے, 4 سے بھی ہوتی ہے وہی, ایک عورت سے بھی ہوتی ہے وہی. ہاں انٹینشن تمہارا یہ ہے کہ تم کسی کے لیے سہارا بننا چاہتے ہو, کسی کو سہارا دینا چاہتے ہو, یہ تو ایک الگ ہی انٹینشن ہے. یہ تو تقوی والوں کا, متقیوں کا, اللہ کے غلاموں کا انٹینشن ہوتا ہے, جس میں مفاد وابستہ نہیں ہوتا کسی قسم کا. وہ صرف دینا جانتے ہیں, لینا نہیں جانتے. وہ اللہ کے غلام صرف دینا جانتے ہیں, لینا نہیں. یہ ان کا انٹینشن ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں, اس کی خوشنودی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں. ان کا تھنک ٹینک ہی الگ ہوتا ہے. رسول اللہ کی بیک وقت 9 بیویاں ہیں, سب کے سہارا بنے ہوئے, سب بیواؤں سے شادی کر رہے ہیں, صرف ایک ہی باقرہ ملی رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, ایک ہی باقرہ ہے عائشہ رضی اللہ, ایک ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ہی باقرہ, باقی ساری بیوائیں. سب کے سہارا بننے کے انٹینشن شادی کر رہے رسول اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کا سہارا بنوں, بے سہارا عورتوں کا. آخری عمر کے اندر 60 برس کے اوپر ہو گئے رسول اللہ علیہ وسلم, 63 برس کی عمر ہو گئی ہے, اب کون سی شہوت ہے وہاں. لیکن کندھوں پر ہاتھ رکھ کے یہ بیوی کے پاس جا رہے, وہ بیوی کے پاس جا رہے, کیوں جا رہے. کسی ایک بیوی کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا شوہر ہم کو تو چھوڑ دیا اور بھلا دیا ہے. ہر ایک کی باری رکھے, میں آج تمہارے پاس رہوں گا, کل تمہارے پاس رہوں. چلنا نہیں آ رہا تو گھسیٹ کے جا رہے ہیں. آخر میں یہی بیویاں محسوس کر رہی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو کہ اتنے محتاط ہے کہ ہم لوگوں کے خیال کی وجہ سے آپ تکلیف اٹھا کے بھی آ رہے ہیں, مشقت اٹھا کے بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو سب بیویاں آپس میں مشورہ کر کے کہتی ہیں, عائشہ چونکہ ابھی قوت والی ہے, ہم بھی بوڑھیاں ہو رہی ہے. بیویاں بول رہی ہیں ہم بھی بوڑھیاں ہو رہی ہے, ہم میں بھی وہ قوت نہیں ہے رسول اللہ کی خدمت کرنے کی, لیکن عائشہ ابھی جوان بچی ہے, خدمت کر سکتی ہے اپنے شوہر کی. تو ان لوگوں نے مشورہ کر کے کہا ہم اپنی اپنی باریاں عائشہ کے حق میں ہبہ کر دیتے ہیں, رسول اللہ آپ اس کے پاس اطمینان سے رہیے. ارے تو کوئی اسلامی نہیں معلوم یار. تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے, تم جانتے ہی نہیں. صرف تم کو پڑھنا سیکھ لیا, تم اچھے مخارج سے پڑھتے, اچھی قرات سے پڑھتے, اسی کو ترجیح دیتے. قرآن اچھا سکھاؤ, اچھا پڑھو, اور راہ کھینچ کے پڑھیں گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, راگا کھینچیں گا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تتقون کیا ہے تیرے کو معلوم ہی نہیں. کیا بنانا چاہتا ہے تیرا اللہ تجھے؟ روزہ کیوں تقویٰ پیدا کرتا ہے وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو میں. تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہا عبداللہ بن مسعود, جب یہ بولے کہ نکاح اس لیے کر لو نوجوانوں, نگاہیں نیچی رہیں گی, شرمگاہ محفوظ رہیں گی, لیکن ساتھ یہ بول رہے ہیں اگر استطاعت نہیں ہے. استطاعت کیا؟ رہنے کے لیے ایک چھت پرووائڈ کر سکنا. عورت کو نکاح میں لایا تو کہاں رہیں گی, انہیں سر پہ چھت نہیں تو کیا آسمان کے نیچے کہاں رکھتا, اس کو جھاڑ کے نیچے لے کے رکھتا. تو ایک چھت, ایک گھر اس کو دے سکتا. کھانا پینا جو اس کی ضرورت ہے, وہ احتیاج ہے اس بیوی کی, اس عورت کی بھی, اس کو تو پرووائڈ کر سکتا. نان نفقہ کھانا پینا, اس کا تن ڈھکنا اس کی ضرورت ہے, اس کے لیے کپڑے کا ریکوائرمنٹ ہے, تو دے سکتا. یہ استطاعت ہے, یہ ہے فوراً نکاح کر, نگاہیں نیچے ہوگی, شرمگاہ محفوظ رہے گی. فرمائیں اگر یہ استطاعت نہیں ہے, تم خود جھاڑ کے نیچے سو رہے ہو بیٹے چبوترے پہ, تم کو ہی دوسروں سے منگ کے کپڑے پہننا پڑ رہا ہے, تم ہی دوستوں کے پاس جا کے کھا لے کے آ جا رہے ہیں, تو پھر تم کیا کرو؟ تو ان کو کیا بول رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کرو پھر؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. اب آؤ روزے کے بارے میں بتا رہا ہوں کیا چیز ہے وہ. حدیث شریف سے اس کا معنی کلیئر کر رہا ہوں میں, تشریح اس کی.
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے روزے کی، وہ آدمی کیا کرے؟ روزے رکھے۔ حکم دے رہے آقا، اس روزے اس آدمی پر جس کے پاس استطاعت نہیں ہے بیوی رکھنے کی، بیوی کے ریکوائرمنٹس پورے نہیں کر سکتا، تو ایسا آدمی روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ اس کے لیے خسی کے مانند ہے، فرما رہے ہیں۔ وجاءٌ کہتے ہیں خسی کو۔ خسی مطلب معلوم ہے؟ خسی نہیں معلوم بچوں کو، نوجوانوں کو ہمارے؟ اچھا، خسی بولے تو بیٹے جانوروں کو کھیتی میں لگاتے، دیکھو بیل کو سمجھو، ایک بیل ہے، تم لوگ بیلا کتنے قسم کے دیکھے؟ سانڈ دیکھے، سانڈ، بڑا سانڈ بیل بولتے اس کو، آزاد پھرتے رہتا مکاٹ وہ، اور ایک کھیت میں کام کرنے والا بیل، اس کو بھی دیکھے کبھی؟ دیکھے نا، جو ہائیڈروسلس ہوتے ہیں نہیں، پوتھے شرمگاہ کے نیچے، وہ سانڈ کے اور وہ کام کرنے والے بیل کو ایکول دیکھے کبھی؟ نہیں جانتے؟ گاؤں میں کبھی گئے کرے بچے، کھیتی باڑی معلوم رہتا، معلوم رہتا، ہمارے جنریشن کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ پوتھے دبا دیتے ہیں، جوان بیل کے پوتھے دبا کے پھوڑ دیتے ہیں، سمجھے؟ اس سے کیا ہوتا؟ مادہ کے قابل نہیں رہتا انہیں، اس کی شہوت ختم ہو جاتی، مادہ کے ساتھ سیکس کرنے کی طاقت ختم کر دیتے اس کی، بیل کی۔ کیوں ختم کرتے ایسا؟ اگر وہ مادہ کے ساتھ سیکس کرنے کی طاقت رہ گئی تو انہیں کیا ہوتا معلوم ہے؟ سنتا نہیں، مار کے اٹھا کے پھینکتا۔ تو اس کو کیا کرتے؟ کام پہ لگانا ہے اس کو، اس کا دماغ صرف کام پہ رہنا، ادھر مادہ کی طرف دماغ ہی نہیں جانا، اس کا مائل ہی نہیں ہونا انہیں، مادہ دکھتے ہی بھاگتا نہ، تو کام ہی نہیں کرتا۔ تو ویسے بیل کو کیا کرتے؟ مادہ کے قابل ہی نہ رکھتے، اس کا دماغ ہی نہیں جانا ادھر، خالی نہ کرنا ہے، کھیت بنڈیا بننا ہے، چارے لانا ہے، اس کو کام پہ لگا دینا ہے، تو خسی کر دیتے۔ خسی اس کو بولتے، مادہ کے قابل نہیں رہتا، اس کو خسی بولتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روزہ کیا ہے؟ انہ لہو وجاؤن، جب عورت کے ریکوائرمنٹس پوری کرنے کی استطاعت نہیں ہے کسی مرد کے پاس، کمارا نہیں، دھمارا نہیں، خود چبوترے پہ سو لے رہا، میں بتا ایک مثال دی آپ کو، خود دوستوں کے پاس کھا لے رہا، خود منگ کے کپڑے پہن لے رہا، تو انہیں بیوی کو کھلا نہیں سکتا، اچھا دے نہیں سکتا، رکھ نہیں سکتا، تو کیا کرنا انہیں؟ رسول اللہ بولے روزہ رکھ۔ اور روزے کیا ہوں گے تیرے لیے؟ رسول اللہ فرما رہے روزے کیا ہوں گے اس نوجوانوں کے لیے؟ تمثیلاً، مثال کے طور پر روزے کیا بنیں گے؟ خسی کے جیسے بن جائیں گے، جیسے جانور کی خسی ہو جاتی ہے، جانور کا دماغ کا مادہ سے ہٹا دیتے ہیں، کام پہ لگا دیتے ہیں، ویسے ہی روزے دار کا دماغ عورت کے جذبے سے ہٹ جاتا، شہوت سے، اور صرف اللہ کی بندگی میں لگ کے رہتا دماغ۔ کس کی وجہ سے؟ روزے کی وجہ سے۔ تو روزہ اصل میں عبادت کی وہ قسم ہے جو انسان کے دماغ کو، اس کے خیالات کو شہوت سے، دنیاوی خواہشات سے ہٹا کے صرف اللہ سے جوڑنے والی عبادت کو کہتے ہیں صوم۔ روزہ وہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی روزہ کیا ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، روزے کو لازم کرے ایسے نوجوانوں کے اوپر، نوجوانوں پر جن میں عورت کے پاس جانے کی طاقت پوری ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن نان نفقہ نہیں کھلا سکتا، اس لیے روزے رکھا، تو کیا ہوں گا بول رہے اس کو؟ انہ لہو وجاؤن، یہ روزہ اس کے لیے خسی جیسا بن جائے گا، اس کا دماغ عورتوں کے پاس سے ہٹ کے اللہ کی بندگی میں لگ کے رہیں گا۔ تو روزے کا مطلب ہے اللہ ہی کی طرف جوڑ کے رکھنے والی عبادت، جو ہر طرف سے کاٹ دے، ہر خیالات سے ہٹا کے صرف اللہ کی خیال میں، اللہ کے ہی خیال میں اس کو غرق کر دے، اس عبادت کا نام ہے روزہ۔ آیا سمجھ میں؟ کلیئر؟ سمجھ میں آیا؟ اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کرے ہم، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تو روزہ متقی بناتا ہے، یعنی
خیالات کو سمیٹ کے صرف اللہ کے طرف لا کے ڈال دیتا ہے، یہ روزہ کرتا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ روزے اس واسطے تم کو رکھائے کہ تمہارے خیالات ہر طرف سے سمیٹ کے وہ روزہ صرف اللہ کے سامنے لا کے تم کو ڈال دے. کلیئر بابا؟ سمجھ میں آیا روزہ کیا چیز ہے؟ اچھے طریقے سے واضح کر پایا میں آپ لوگوں کے سامنے روزے کو؟ سمجھ لیے؟ روزہ اتنی عظیم شے ہے. یہ بنانا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو صرف اللہ کی طرف مائل رہے، ہر طرف سے اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو کاٹے اور ایک سمت کرے اللہ کی طرف. روزہ یہ چیز ہے. اب ذرا غور کرو، اپنے جائزہ لو اپنا، کیا ہم روزہ ایسا ہی رکھتے ہیں جیسا اللہ یہ بتا رہے ہیں؟ اس کا میننگ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائے، انہ لہو وجاء کہہ کر کے روزہ تمہارے لیے قصی کے مانند ہے. کیا ہم روزے کو بالکل ویسے ہی سمجھے کہ ہماری قصی کے مانند ہے ہمارے لیے؟ عورتوں کا خیال ہی نہ آنے دے ہمارے اندر، شہوت کا خیال ہی نہ پیدا ہونے دے روزہ ہمارے اندر، ایسا روزہ ہم رکھتے ہیں؟ جی رکھتے ہیں کیا؟ حدیثوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے حدیثیں پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھ لیتے شاید ہمارے ملے بھی. غصہ آ رہا ہوں گا، ملے بولے تو یہ اتر پردیش میں گالی ہوگی. اتر پردیش کے لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ غصے میں آ کے وہ دوسرے مذہب کے دھارمک شریر لوگ ہیں، ملے کٹلے ملے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو. تو ان کو میری یہ بات ملے بولنے سے لوگوں کو اچھا بھی نہیں دکھیں گا، غلط فیل ہوں گا، گلٹی فیل ہوں گا ان کو. انہوں بھی ایسا بول رہے ہیں کہ ہمارے کو بول کے. میں اس معنی میں نہیں بول رہا ہوں، معاف کیجیے گا اگر میرے اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے تو معافی چاہتا ہوں. نہیں بولوں گا وہ جملہ ملے بول کے، لیکن یہ بولوں گا کہ علم حاصل کرنے والے بھی. توبہ کر رہا ہوں کہ اس معنی میں تو میں نہیں بول رہا ہوں، میرا یہ انٹینشن نہیں ہے کہ میں ایسا برے الفاظ سے تم کو لقب سے نوازوں. لیکن یہ کہ ملا جو ہے اتر پردیش کی ایک زبان ہے، ہر مولوی کو ملا بولا جاتا ہے وہاں پر. اردو جاننے والے بہار کے، اتر پردیش کے جو اردو دان لوگ جو ہے عالم کو، مولوی کو ملا بولتے ہیں. تو میں اس انٹینشن سے بات کر رہا ہوں ملے کہہ کر کے. لیکن اگر برا دکھ رہا ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنی بات سے. میں کسی کو برے القاب سے پکارنے کے لیے انٹینشن سے نہیں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ایک اچھے انداز سے، اپنے انداز سے، حیدرآبادی انداز سے بولوں کہ علم حاصل کرنے والے ہمارے جو علماء بنے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کو علماء بھی نہیں بولتا. مجھے علماء بولتے ہوئے بھی تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کی شان میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہے. علماء اللہ کے مقرب ترین بندوں کو بولا جاتا ہے، علم والے. اب یہ تو علماء جیسے لوگ ہیں، ان کو علماء بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. علماء کیسا بولیں گے ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ان کی حرکتوں پر نکیر کرنے کے لیے بول رہا ہوں. جو علماء جیسے دکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ان کی غرض شاید یہی ہے کہ ان کو صرف یہ ہے کہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک بڑا بتانا ہے، معاشرے میں عزت دار بتانا ہے. ہم بھی علماء ہیں، علماء کی صف میں کھڑے ہونا ہے، ان کو سندیں لینا ہے، سرٹیفکیٹاں لے کے جو ہے ان کو بتانا ہے کہ ہمارے کو جو ہے پرا نکلے ہوئے، سنگا پھوٹے ہوئے، ہم علماء کی صف میں آ گئے. اب علماء ہے نہیں، اللہ کے پاس لکھے گئے نہیں لکھے گئے وہ الگ بات ہے. تو انٹینشن شاید یہی ہو گیا ان لوگوں کا. کیا حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ علم. کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا علم اس لیے حاصل کرے کہ صرف وہ لکھ دیے جائیں تمہارے سرٹیفکیٹس، تم کو پاس کر لینا ہے، صرف عملی زندگی میں اتارنا نہیں ہے تقوی کو، پرہیزگاری کو؟ تو اس لیے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ غور کرو، علم حاصل کرو، ہر بات کو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ایک ایک چیز کو سمجھو، اس کے بنیادوں سے سمجھو، ڈیٹیلنگس میں جاؤ. تو روزے کی اصل میننگ جو ہے قرآن مجید سے جو واضح ہوتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور اسلام کے مزاج سے جو واقف ہوتا ہے روزہ، وہ تمہارے اندر ایک تقوی پیدا کرنے والی عظیم و شان عبادت ہے، وہ جو تم کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، تمہارے اوپر فرض کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، بڑے رتبے والے، بڑے مقام والے اللہ کے یہاں، اللہ کے فرشتوں میں تمہارا ایک نمایاں مقام ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ جب تم کو مسجد ملائکہ بنایا، تمہارے باپ کو آدم کو، فرشتوں کو جھکایا تمہارے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو
ایسا بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں پر بھی جب تم سامنے جاؤ ان سے ملاقاتیں ہو تو تمہارا ایک مقام اور ایک رتبہ رہے اللہ کے یہاں کہ یہ بہت مخلص ترین لوگ اللہ کے بندے تھے یہ آدم کے بیٹے. اور روزہ اتنی عظیم شے ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے تعلق روزے میں کیسا رکھتے تھے؟ دیکھو آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ حدیثوں کو پڑھتے سمجھتے نہیں، وہ بتانے کے لیے بول رہا ہوں میں. حدیثیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کے پڑھ لے نہیں پڑتی حدیثیں. ماں عائشہ سے اور دیگر ہماری امہات المومنین سے بعض روایات ملتی ہیں حدیث میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہم کو بوسوں کنار بھی کرتے تھے، بوسہ بھی لیتے تھے. یہ حدیثاں بیان کر دیتے ہیں. تو اس سے مطلب میری وہ بات کو کاٹنے کے لیے کوئی پیش کر سکتا دلیل؟ ہمارے پاس دلیل پیش کرنے کے لیے بہت اجلت ہے نا. وہی ارے انہوں ایسا بولے مول صاحب، ارے دلیل پیش کرتا ہوں میں بولا نا بھائی ابھی روزہ جو ہے عورتوں کا خیال نہیں لانا آپ کے اندر. روزہ آپ کو عورتوں کے خیال سے ہٹانے والی عبادت ہے بول کے میں بولا. تو اب ہو سکتا ہے ایک بڑے کانخواہ علامہ دہر آ کے بولیں گے اکبر بیگ صاحب بول رہے ہیں عورتوں سے خیال ہٹانے والی شے روزہ بول رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے. تو اکبر بیگ ادنا طالب علم ضرور ہے لیکن تم جیسا بے وقوف نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں بنائے میرے کو، اللہ کا شکر ہے. یہ میں جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے یہ بات. یہ حدیث شریف میں جانتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو بوسہ لیتے تھے. بوسہ لینے کے پیچھے انٹینشنز کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں. بوسہ لینے میں انٹینشن جو ہوتا ہے، جو اندر کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کے قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں. صرف سیکچولیٹی کے لیے ہی بوسہ نہیں لیا جاتا، شفقت اور محبت سے بھی بوسہ لیا جاتا ہے نا میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماں کے پیشانی کو کوئی بیٹا چوم رہا ہے تو اس کا انٹینشن کیا ہے بھائی؟ بہن کی پیشانی کو اگر کوئی بھائی چوم رہا ہے تو اس کا انٹینشن کیا ہے میرے بھائی جی؟ اسی طرح سے ایک محبوب فرینڈ کی حیثیت سے کہ میری ایک ہمسفر بھی ہے، میری ایک دوست بھی ہے، میری خیر خواہ بھی ہے بیوی میری، اس جذبے سے بھی وہ تو چوم سکتا ہے نا. وہاں سیکس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ سیکچول تھنک ٹینک سے، اس انٹینشن سے تو نہیں بوسہ لے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں، لیکن ایک میری رفیق حیات ہے، زندگی بھر کی میری ساتھی ہے، اللہ کی بندی ہے، میری ہمسفر ہے، اس محبت سے چومنا الگ ہے نا میرے بھائی. وہ جائز ہے، وہ بالکل جائز ہے. شہوت کا غلبہ ہو جائے تو ناجائز ہے. روزے کی حالت میں شہوت غالب آ جائے اور شہوت سے بیوی کو پکڑے تو جائز نہیں، وہ غلط ہے، وہ تو ناجائز ہے روزے میں. تو یہ مسائل یہ تمہارے پڑھلے ہی نہیں پڑتے بابا. اسلام کے مزاج سے تمہاری واقفیت نہیں ہے کیونکہ تم میں وہ تقوی نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. تقوی تم میں، وہ پرہیزگاری، وہ تقوی، وہ مزاج جو رسول اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تھے اپنے اصحاب کو، اپنے امت کو، وہ مزاج تم پائے نہیں. تم سرے سے شیطانی مزاج پائے، تم لوگ شیطانی باتیں کرتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو روزہ ایک تقوی پیدا کرتا ہے آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا کرتا ہے تقوی کی، پرہیزگاری کی اور کنٹرولنگ پاور پیدا کرتا ہے، ول پاور پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. روزہ کیا کرتا ہے بھائی؟ کنٹرولنگ پاور پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ثابت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رسول اللہ صائم ہے، روزے سے ہے اور بیوی کو بوسہ بھی لے رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کے اندر ایک کنٹرولنگ پاور اللہ خود پیدا کرتا ہے. اس کی شہوت غالب نہیں آتی، روزہ دار کی شہوت غالب نہیں آتی، اگرچہ کہ بیوی کو بوسہ بھی لے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شہوت کا کوئی تعلق دور دور کا نہیں اس سے. صرف خیر خواہی کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے. دس از دا پاسبل، یہ ممکن ہے، متقی بندوں کے لیے ممکن بنتا ہے.
جانوروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ اسلام کی تعلیمات کو پہلے سمجھ لو اچھی طریقے سے. ایک ایک چیز کو کھول کھول کے سمجھا رہا ہوں. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ روزہ آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ روزے دار کو، روزے دار کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ روزے دار کا خیال صرف یہ رہے کہ وہ ایک اللہ کا غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے، وہ موقات نہیں ہے، وہ غلام ہے، وہ پابند ہے اللہ کے احکام کا، وہ اللہ کا غلام ہے. اس کو جینا مرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جینا اور مرنا ہے اس کو. یہ خیال پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھواتے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون. سمجھ میں آیا؟ کلیئر؟ بس آج اتنا ہی سمجھا پایا ہوں. آیت نمبر 183 کا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو روزے ہیں تم پر فرض کر رہے ہیں، تم ہی پر نہیں کر رہے ہیں، صرف تم ہی نہیں ہو، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے. مقصد ایک ہی تھا، ان کو بھی ہم متقی بنانا چاہتے تھے، وہ بھی روزہ رکھ کے متقی بن کے دنیا سے گزرے، اور ہم تم کو بھی متقی بنا کے گزارنا چاہتے ہیں. ہم تم کو بھی متقی بنا کے ہی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے روزوں کا حکم دے رہے ہیں، تم کو فرض کر رہے ہیں تم پر. اور تم میں اگر تقویٰ آ رہا ہے ان روزوں کے ذریعے سے تو تم مراد کو پہنچ رہے ہو. اگر تم میں تقویٰ نہیں آ رہا روزوں کے ذریعے سے تو تم نامراد ہو، نامراد ہی جاؤ گے اس دنیا سے. کلیئر؟ کلیئر ہے بھائی؟ اللہ رب کبریا تجھ سے دعا التجا ہے کہ جو کچھ سمجھایا تو اللہ، جو ہم کو سمجھنے کی توفیق تو نے دی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم کو اسلام کی ہر تعلیم کو اچھے سے سمجھ کے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے عمل کرنے والے بندے بنا. اللہ تیرے لیے جیے، تیرے لیے مرے، ایسی توفیق سے بہراور فرما. پروردگار ہم میں خشیت پیدا فرما، تقویٰ پیدا فرما، پرہیزگاری پیدا فرما، للہیت پیدا فرما. اللہ ہم کو تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر بھرپور چلنے کی توفیق عنایت فرما. لغزشیں کوتاہیاں جو ہم سے ہو جائے درگزر اور معاف فرما. پروردگار جو رمضان ہمارے سروں پر آ رہا ہے اس بات کی توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کر پائیں، تو ہم سے راضی ہو جائے، ایسی عبادتوں کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی دعا ہے کہ جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو بالخیر ہو، ایمان اور اسلام پر ہو. آمین یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.